اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 201 یعنی 201 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہم فیملی لا کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عام لوگ جو پوچھتے تھے رینٹ لا کے حوالے سے، تو اسی تسلسل میں جو عام لوگوں نے فیملی لا کے حوالے سے پوچھا ہے، تو وہ تمام سوالات جو ہیں میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ویسے تو اس پہ میں نے ڈیٹیل، جیسے رینٹ لا میں لا کے اسٹوڈنٹ اور نئے وکلا کے لیے لیکچر دیے تھے، وہ تو ہے آلریڈی ریکارڈ پہ ہے نظام پور لیگل کلینک کے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے وہاں پر عام لوگوں نے پوچھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی لوگوں نے عام فیملی لا کے حوالے سے، جیسے خلا، طلاق اور حق مہر اور جو عدت کا وقت ہے یا نفقہ ہے، خرچہ ہے، اس حوالے سے لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے ہم اسی طرح عام لوگوں کے جوابات کا جو ہے، سوالات کا جو ہے وہ جوابات دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ بہت عام سا سوال ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن چونکہ عام لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس بھی جب کوئی لیڈیز آ جاتی ہے، عام لوگ آتے ہیں تو بولتا ہے ہمیں طلاق لینا ہے، جبکہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ طلاق نہیں، یہ تو عورت جو ہے وہ طلاق نہیں لیتی، وہ خلا لیتی ہے، مرد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد آتا ہے تو لازم بات ہے وہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ وہ جو ہے میری وائف جو خلا مانگ رہی، مجھے اس کو خلا دینا ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں آپ خلا نہیں دے سکتے، آپ کا جو ہے اختیار ہے وہ طلاق ہے۔ تو اسی طریقے سے آج میں اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں اور لیگل حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، اور شرعن بھی جو ہمارے حوالے سے خلا اور طلاق کے حوالے سے بات ہے اس پہ بھی ہو جائے گی بات۔ آج میں صرف خلا اور طلاق کا ڈیفرنس بتاؤں گا، اور آنے والے لیکچر میں پھر یہ بتاؤں گا کہ آیا خلا کے بعد رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے کیا شرائط ہیں، اور کیا لا کے سپریم کورٹ کے کیا فیصلے ہیں، اور اس طریقے سے شرعن حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جو ریکارڈ پہ ہیں وہ کیا ہے، دلائل کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے یہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، یہ فرق واضح کرتے ہیں کہ خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں، جیسے یہ دونوں دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایسے اس کے معنی بھی الگ الگ ہیں اور اس کے افراد بھی الگ الگ ہیں۔ وہ اس طرح کہ خلا جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ یہ حق ہے وائف کا، طلاق جو ہے یہ اختیار یا حق ہے شوہر کا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نکاح میں ان دونوں کا بندھن کا ہونا ضروری ہے، تب وہ میاں بیوی کہلائیں گے، اور تب جا کے خلا اور طلاق کی نوبت آئے گی جب پہلے وہ نکاح میں ہو، عقد نکاح میں ہو، تو تب جا کے یہ صورتحال آ سکتی ہے۔ اگر بیچ میں نکاح نہ ہو تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے، اور جب میاں بیوی نہیں ہوں گے تو خلا اور طلاق کی کوئی سوال ہی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب نکاح میں میاں بیوی آپس میں وہ جو بندھ جاتے ہیں یا بندھن میں آ جاتے ہیں، تو وہ دونوں میاں بیوی کے دونوں ایک زوج کے حیثیت سے جو ہے وہ، یا سوشل کانٹریکٹ کی حیثیت سے وہ رہنا شروع کرتے ہیں۔ اگر زندگی اچھی گزر جاتی رہی ہے تو پھر تو اس کی وہ جو ہے نوبت نہیں آتی ہے۔ اس لیے اکثر یہ ریئر کیسز میں آتا ہے، یعنی اکثریت جو ہے اپنی زندگی نبھاتے ہیں، اقلیت میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور خلا جو ہے یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ عورت جو ہے شوہر سے اگر ان کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، شوہر مار پیٹ کرتا ہے، یا اور کوئی وجوہات ایسے آئیں، اس میں کئی وجوہات ہیں جس سے وائف جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ جو ہے اس سے علیحدگی چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ اور خلا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت
کا دروازہ کٹکھٹائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں جو نکاح ہوتا ہے، نکاح میں جو ہے وہ حق مہر جو ہوتا ہے، وہ حق مہر وائف کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ خلا عورت کلیم کرتی ہے، اس کو عدالت جانا پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ حق مہر جو ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور عدالت میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک پٹیشن فائل کرتی ہے، سوٹ فار ریزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا، اس میں ان کو پارٹی بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو نوٹس ہوتے ہیں، اور وہ نوٹس میں اگر آتے ہیں تو پھر پری ٹرائل ہوتا ہے، پری ٹرائل میں اگر وہ نہیں ایک دوسرے کی نباہ نہیں ہوتی ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ خلا گرانٹ کر دیتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے ڈاور اماؤنٹ جو ہے وہ ساتھ میں فورگیو کر دیتی ہے، اور اگر ملا ہے تو واپس کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر رخصتی سے پہلے خلا لیتی ہے تو حق مہر جو ہے ایسی صورت میں وہ ہاف بھی جو ہے وہ اس کو واپس کیا جا سکتا، فل بھی، لیکن ایک ذہن میں رکھ لینا کہ اگر وہ کنزیومیٹڈ ہے، وہ شادی جو دونوں میاں بیوی کے شادی کے بعد وہ کنزیوم ہے شادی، تو حق مہر جو ہے وہ اگر پورا نہیں تو ہاف حق مہر جو ہے وہ پھر واپس کرتی ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہے کہ شوہر کا حق ایک ممکن ہے وہ اسے نہ لیں تو الگ بات ہے، تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق جو ہے یہ شوہر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے اسٹامپ پیپر پہ یا عام جو ہے پیپر پہ وہ طلاق نامہ ڈائیورس ڈیڈ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے، اس پہ دو بندوں کی گواہانوں کا دستخط، اپنا دستخط، اور وہ وائف کے پاس بھیج دیتا ہے، اور جیسے اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ جو ہے ڈائیورس کی ایک شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس پہ پھر کئی آراء ہیں، کوئی بولتا ہے ایک طلاق ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے 3 ایک ساتھ ہونے چاہیے، یا اس بیس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا، میں طلاق کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے، یعنی وہ ایسے، یہ تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں ہے تو اس طرح ریٹن فارم میں دے سکتے ہیں، اور اگر قریب ہیں تو اسی طرح اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں طلاق کا، وہ اگر وہ اس کے ساتھ جو ہے نہیں رہنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اس کو وائف کو جو ہے طلاق دے سکتا ہے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خلا ہے، اس لیے اس کو اصطلاحی معنوں میں طلاق بالعوض یا فدیہ طلاق بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کورٹ کا جو خلا ہے وہ ہمارے اکثر مولانا حضرات جو ہے وہ اس طریقہ کار کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ خلا میں بھی شوہر کی راضی ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے مفتی عبد المنان فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے اس کو سنا ہے کہ اگر جج کے پاس ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے اور اس پہ شوہر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو خلا نہیں دینا چاہتے اور وائف کو وہ کہتا کہ اسی طرح رہے، تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں جج کے پاس کوئی دوسرا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے خلا گرانٹ کر دے، کیونکہ ساری عمر یہ عقل ہی نہیں مانتا کہ کوئی جو ہے کسی کے اس سے بندھن میں بیٹھے رہے اور وہ اس کی ضد پہ اڑا رہے کہ میں نے ان کو خلا میں راضی نہیں ہو رہا، میں نے اس کو خلا نہیں دینا۔ یہ کہنا ہے مفتی عبد المنان صاحب کا، آپ ان کے کلپ بھی دے سکتے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، آپ بھی ان کو سن سکتے ہیں، اور ان کی یہ بات جو بات ہے وہ مجھے بھی اچھی لگی، لیکن کورٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ جو خلا کا یہ بھی ہے کہ خلا کے بعد جو ہے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ طلاق میں جو ہے وہ طلاق کے الگ صورتحال ہیں، اور دوسری بات یہ کہ شرعی لحاظ سے بھی ہے، خلا کے بعد جو ہے وہ عدت جو ہے وہ اس کے بعد ایک حیض کا جو ہے یا طہر کا ہونا جو ہے وہ مدت ہے ایک حیض کا، اور طلاق کے بعد 3 طہر کا،
تو یہ جو ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے ساتھ ساتھ. اور ابھی آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ خلا کیا ہے اور طلاق کیا ہے، اس کی جو ہے فرق اس میں کیا ہے. پھر طلاق کے کئی اقسام ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے خلا کے بعد پھر لازمی بات ہے کس طریقے سے ڈاوری آرٹیکل کیسے ملتے، جہیز کا سامان، اس پہ بھی بعد میں الگ الگ جو سوالات آئے ہیں سب پہ بات کریں گے. اور ساتھ میں آنے والے کلاس میں جو ہے میں بتاؤں گا کہ کیا طلاق خلا کے بعد پھر رجوع ہو سکتا ہے، اگر رجوع ہو سکتا ہے تو کس طریقے سے، حدیث کے دلائل کیا ہیں، شرعی دلائل کیا ہیں، اور ہمارے ایپیکس کورٹس جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس پہ کیا فیصلے دیے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ میرے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جو ہے سن چکے ہوں گے اور میں اپنی بات کلیئر کر چکا ہوں گا. اور میں امید ہے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ تک ملتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.